حصہ سمع کی ایک بار تشریح اور کر دیتے ہیں ہم۔ ہمارے اور تمہارے کان کے اندر سوراخ ہے، یہ سوراخ گہرا ہے، یہ سوراخ قدر کشادہ فضا پر محیط ہے، اور اس فضا میں ہوا بھری ہوئی ہے۔ کشادہ فضا میں ہوا بھری ہوئی ہے، جیسے یہ کمرہ کشادہ فضا ہے، اس میں ہوا بھری ہوئی ہے، تو وہاں بھی ہوا بھری ہوئی ہے۔ باہر جب دو جسم ٹکراتے ہیں تو دونوں جسموں کے ٹکرانے سے ہوا میں ایک لہر پیدا ہوتی ہے، اس لہر کو صوت کہا جاتا ہے۔ جیسے پانی میں ڈھیلا یا پتھر پھینکنے سے پانی میں ایک لہر پیدا ہوتی ہے، کرنٹ پیدا ہوتا ہے، اور وہ لہر جیسے جیسے دور جاتی ہے لہر دھیرے دھیرے کم ہوتی جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح فضا میں جب دو جسم ٹکراتے ہیں تو اس ٹکرانے سے ہوا میں ایک لہر ہوتی ہے، اسی لہر کو صوتی کیفیت کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہوا میں جو لہر پیدا ہوئی ہے، اس صوتی لہر سے بغل کی ہوا متاثر ہوتی ہے، پھر بغل کی، پھر بغل کی، پھر بغل کی، تو ہر بغل والی ہوا صوتی کیفیت کے ساتھ متصل ہو کر کے جب یہ ہمارا صوتی لہر کان کے سوراخ میں پہنچتی ہے تو کان کے سوراخ میں اللہ نے جو پٹھے بچھا رکھے ہیں، ان پٹھوں میں اللہ نے ایک قوت بچھا رکھی ہے، اس قوت کے ذریعے اس صوتی لہر کا ادراک ہوتا ہے، اور اسی قوت کے ذریعے آوازوں کا ادراک ہوتا ہے۔ یہ قوت پہچان لیتی ہے کہ یہ آواز کس چیز کی ہے۔